بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام ہے ضمیر کی آواز اور میں ہوں آپ کا میزبان ضمیر آفاقی۔ سٹی پریس سے ہم حاضر ہیں آپ کے پاس۔ آپ کو اگر ہمارے پروگرام اچھے لگتے ہیں اور گفتگو اچھی لگتی ہے اور کوئی ہم بات کر رہے ہیں معاشرے کے مسائل کے حوالے سے، آپ کے مسائل کے حوالے سے، قومی مسائل کے حوالے سے، بین الاقوامی مسائل کے حوالے سے، آپ سمجھتے ہیں کہ ہم اس چینل سے کچھ خدمات فراہم کر رہے ہیں، کچھ سروسز دے رہے ہیں، کوئی بہتر کام کر رہے ہیں، تو برائے مہربانی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، کیونکہ ہماری یہ خواہش ہے کہ ہماری یہ باتیں جو میری ذاتی نہیں ہیں، آپ کی بھی ہیں، سب کی ہیں، یہ سب لوگوں تک پہنچیں، دور دور تک پہنچیں، زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچیں، تاکہ ہم حقائق سے آگاہ ہو سکیں۔ تو ناظرین، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ پچھلے 2 سال سے ہم ایک بہت شدید قسم کی وبا کا شکار ہیں۔ صرف پاکستان ہی نہیں، پاکستان سے باہر بھی ساری دنیا اس وبا کا شکار ہوئی، جس نے معاش سے لے کر سماج تک، انسانی رویوں سے لے کر اذہان تک بہت ساری تبدیلیاں رونما ہوئی۔ نقصانات بھی بہت ہوئے، ملک بھی بند ہوئے، لاک ڈاؤن کی پوزیشن بھی رہی اور سمجھ بھی نہیں آ رہی تھی۔ یہ تو تھینکس، مطلب بہت شکر اللہ تعالیٰ کی ذات کا اور ان لوگوں کا جو تحقیق پر، جستجو پر یقین رکھتے ہیں اور انہوں نے دن رات کوششیں کی انسانی جان کو بچانے کے حوالے سے، اور پھر وقت یہ آ گیا کہ وہ اس بیماری سے بچانے کے لیے، انسانوں کو بچانے کے لیے ویکسین مارکیٹ میں لے آئے۔ اس وقت بہت سارے ممالک میں ویکسین لگ رہی ہے، امریکہ جیسے ملک میں 70% لوگوں کو لگ چکی ہے، اسی طرح سے دیگر یورپی ممالک میں کئی ملک ایسے بھی مطلب ہیں جہاں کووڈ فری ہو چکا ہے۔ آہستہ آہستہ ملک بھی کھل رہے ہیں، لوگوں کے کام بھی بڑھ رہے ہیں اور وہ آگے بھی بڑھ رہے ہیں۔ کچھ رکے ہوئے تھے، خوف کا شکار تھے، بلکہ یہاں تک کہا گیا کہ 2020 اور 21 میں صرف جان بچا لی جائے تو یہی شاید بچت ہو، یہی ہمارے لیے کافی ہو۔ لیکن اور اس سے پہلے بھی اس طرح کی وبائیں آتی رہیں، کروڑوں لوگ اس میں جانیں بھی گئیں، بیمار بھی ہوئے، خوف بھی پیدا ہوا۔ لیکن جیسے جیسے علم نے ترقی کی، سائنس نے ترقی کی، ٹیکنالوجی نے ترقی کی، جدت آئی، پھر اس پہ یہ جو بیماریوں کا سپین تھا وہ جو لمبا ہو جاتا تھا، جس میں بہت زیادہ لوگ مر جاتے تھے، اس میں کمی واقع ہوئی۔ پاکستان بھی انہیں ملکوں میں سے ہے۔ پاکستان کیونکہ بہت زیادہ وسائل نہیں رکھتا اس طرح سے جس طرح سے دیگر ممالک یا یورپی ممالک، ترقی یافتہ ممالک رکھتے ہیں، لیکن یہاں بھی ہم اس بیماری سے، اس وبا سے بہت زیادہ متاثر ہوئے۔ ہمارے بہت سارے شعبے بہت عرصہ بند رہے، کاروبار بند رہے، جس سے لامحالہ غربت میں بھی اضافہ ہوا، بے روزگاری میں بھی اضافہ ہوا، اور سب سے بڑا یہ ہوا کہ معاشرے میں ٹوٹ پھوٹ، ذہنوں میں بھی ٹوٹ پھوٹ ہوئی۔ اس سارے عمل سے گزرتے ہوئے آج بھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اب ہم اس خوف سے تقریباً نجات پا چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود پاکستان میں ویکسین لگ رہی ہے، بڑی تیزی کے ساتھ لگ رہی ہے۔ صرف لاہور جیسے شہر میں 18 سینٹر بن چکے ہیں، پاکستان بھر میں سینٹروں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ کراچی میں صرف ایکسپو وہاں بنے ہیں سینٹر، وہاں پہ 24 گھنٹے لگ رہی ہے۔ لاہور کے ایکسپو سینٹر میں 24 گھنٹے ویکسین لگ رہی ہے۔ لیکن ایک بات جو میں آپ جس کے لیے میں نے آج پروگرام جو ہے وہ ترتیب دیا ہے اور آپ سب سے کوشش گزار کرنا چاہتا ہوں، خدا را اپنے رویوں کو، اپنے ذہنوں کو بھی بدلیں۔ ہم سے وبا سے ہی نہیں لڑ رہے تھے، ہم جہالت سے بھی لڑ رہے ہیں۔ ہماری جہالت کا یہ عالم ہے کہ ہمارے ارد گرد بے شمار لوگ جو ہیں وہ مسکنسیپشن پھیلا رہے ہیں، اس بیماری کے حوالے سے سازشی تھیوری کے اوپر چل رہے ہیں۔ کہیں بل گیٹ کی چپ ہے، کہیں کچھ ہے، کہیں کچھ ہے۔ وہ بندے خدا کے ہمارے سے کیا نکالنا ہے کسی نے؟ زندہ رہیں گے تو آگے بڑھیں گے،
اور وہ علم اور ترقی کے ساتھ ہی ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. تو اس کے ساتھ ساتھ صرف پاکستان میں نہیں، پوری دنیا میں اس طرح کے لوگ موجود ہیں جو ویکسین کے حوالے سے حقوق و شبہات کا شکار ہوتے ہیں. چلے ہمارے ہاں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جہالت ہے، لیکن دنیا میں ایسے لوگ بھی، بہت پڑھے لکھے لوگوں نے بھی اپنی ویڈیو جاری کی اور کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا. اور ہمیشہ سے جو اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں، نیگیٹیوٹیز جو ہے وہ زیادہ پھیلتی ہیں، لوگ اس پہ یقین بھی کرتے ہیں. پازیٹیوٹیز کے اوپر بہت کم لوگ جاتے ہیں، لیکن پھر بھی اس کے باوجود بے شمار لوگ ہیں وہ پازیٹیوٹیز کے اوپر چل رہے ہیں. ایک بات یاد رکھنی چاہیے ہم سب کو کہ انسانی جان بچانے کے حوالے سے کیے جانے والے کام، ادویات ہوں، ویکسین ہو، انجیکشنز ہوں، یہ ساری چیزیں اوور نائٹ نہیں ہوتی. اس کے اوپر بہت زیادہ ریسرچ ہوتی ہے اور پھر پوری دنیا کے سائنسدان اس پہ بیٹھتے ہیں، متعلقہ شعبوں کے ماہرین بیٹھتے ہیں، کئی اس پہ ٹرائل ہوتے ہیں اور اس کے بعد وہ انسانوں کو انجیکٹ کی جاتی ہے، لگائی جاتی ہے یا دی جاتی ہے. ایسے نہیں ہوتا کہ رات کو بیٹھے اور صبح دے گی. ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایک صاحب جو نوبل انعام یافتہ ہیں اور انہوں نے ایک خبر دی، اور یہ شاید انڈیا کے کسی اخبار میں، غیر معروف اخبار میں یا کسی ہمارے چھوٹے سے اخبار میں اردو میں شائع ہوئی ہے. تو یہ 2 لائنوں کی، 2 کالموں کی خبر ہے، 12-15 لائنیں ہیں، لیکن اس نے لوگوں کے ذہنوں کو بہت بدلا بھی، جس میں اس نے خبر میں یہ بتایا گیا کہ تمام کرونا ویکسین لینے والے افراد 2 سال کے اندر اندر مر جائیں گے. یہ دنیا کے مشہور وائرولوجسٹ اور نوبل انعام یافتہ سائنٹسٹ کا دعویٰ ہے. اچھا، اب سوال یہ ہے کہ انہوں نے یہ دعویٰ کس بنیاد پر کیا؟ کیا اس کی کوئی ان کے پاس ٹھوس وجوہات تھیں؟ ایسی کوئی بات نہیں، یہ خبر درست ہی نہیں تھی، انہوں نے ایسا کوئی دعویٰ نہیں کیا تھا، لیکن بہرحال انہوں نے ایک کنفیوژن ضرور پھیلائی. ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ برائے مہربانی ایسی خبروں سے پہلے تھوڑا سا تحقیق ضرور کر لیا کریں. یہ خبر بہت سے لوگوں کو ویکسین سے متنفر کرنے کے لیے کارآمد ہو سکتی ہے. اس ہماری قوم کا مزاج تو پہلے آپ کو پتہ ہے کیسا ہے. ہم چھوٹی نیگیٹیوٹیز کو لے کر ہم بہت تیزی سے بھاگتے ہیں اور سائنسی تھیوریوں پہ ہم نہ صرف یقین رکھتے ہیں بلکہ انہیں پھیلانے پر بھی یقین رکھتے ہیں، جس سے آپ سب واقف ہیں. یہ خبر کئی جگہوں پر گردش بھی کر رہی ہے، کرتی رہ رہی ہے کہ فرانس کے نوبل انعام یافتہ وائرولوجسٹ لیک مونٹاگنے نے کہا ہے کہ کرونا ویکسین لگانے والے افراد 2 سال میں مر جائیں گے. اچھا، اب بات یہ ہے کہ کرونا ویکسین کے بارے میں یہ جو سائنسدان ہیں ان کے خدشات کس حد تک درست ہیں، اس کے لیے ان کے ماضی کے متنازع بیانات ہی ہماری مدد کر سکتے ہیں. لیک مونٹاگنے ایک نوبل انعام یافتہ فرانسیسی وائرولوجسٹ ہیں جن کو نوبل پرائز 2008 میں ملا تھا اور HIV دریافت کرنے پر ان کے ساتھی کے ساتھ ان کو دیا گیا تھا یہ نوبل انعام. لیکن اس پر بھی تنازع کھڑا ہوا، ان کے خلاف دھوکہ دہی کے الزامات لگائے گئے. اس کے علاوہ وائرولوجی سے تعلق رکھنے کے باوجود مصروف ویکسین سے علاج کے مخالف ہیں اور 2017 میں فرانس حکومت کی طرف سے لوگوں کو کئی بیماریوں کی ویکسین لگانے کی مخالفت کر چکے ہیں. پچھلے سال کرونا وائرس کے حوالے سے ان کا ایک اور متنازع بیان سامنے آیا تھا کہ یہ وائرس چین نے بنایا ہے. اس کے علاوہ یہ صاحب کرونا وائرس کے خلاف مدافعتی نظام کو ہی کافی سمجھتے ہیں اور اس لیے ویکسین کی مخالفت کرتے ہیں. تو ان سب باتوں کو ذہن میں رکھ کر آسانی سے فیصلہ کیا جا سکتا ہے کہ ان کا یہ بیان بھی اتنا اہم نہیں جتنا اس کو میڈیا کے ذریعے مبالغے کے ساتھ اچھالا اور پھیلایا جا رہا ہے. ایک تو یہ فیک نیوز ہے، اگر نہ بھی ہو تو یہ وہی سائنسدان ہے جس نے اپنے ہی جریدے میں اپنی ہومیوپیتھی والی ریسرچ شائع کی تھی کہ پانی کے اندر کوئی خلائی میموری پائی جاتی ہے اور پھر بدنام ہوا تھا. پھر اس نے شوشہ چھوڑا کہ کرونا لیب میں بنا اس پر بھی کافی کلاس ہوئی، لیکن یہ مسئلہ
باز نہیں آئے. اپنی چالوں سے اس کی باتوں کو سیریس اینٹی ویکسرز کا ٹیبلائڈ ہے یہ خبر چھپی، جس کا اخبار میں بھی چھپی، وہ ایک اسے ہم تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اس طرح کی جتنی بھی جدت ہے اس کے خلاف، جیسے مطلب ہمارے یہاں بھی بے شمار لوگ ہیں پاپولیرٹی چاہنے کے لیے، جس کو دنیا بہت زیادہ پسند کر رہی ہو، یا جس کے اوپر بہت زیادہ کام ہو رہا ہو، یا جس کے اوپر بہت زیادہ لوگ جو ہیں وہ بڑے ہی وہ کانشیس ہوں، اس کے خلاف کوئی نہ کوئی بات کر کے تو وہ لوگوں کی توجہ چاہتے ہیں. شاید یہ بھی انہی میں سے ایک صاحب ہیں. اور اچھا اب یہ ہے کہ نوبل پرائز اس کا HIV کی ڈسکوری پر تھا، اور نوبل پرائز کا یہ مطلب نہیں کہ ہر بندہ جو ہے وہ ہر فن والا بن جاتا ہے. سائنس اور ریسرچ کا مطلب صرف ہوائیاں چھوڑنا نہیں، ثبوت، مشاہدہ، تجربہ، انفارمڈ سائنسی اصولوں کے خلاف نہ ہو کوئی بھی ایسی دوائی یا ویکسین دنیا میں نہیں پائی جاتی جو عین 2 سال یا 10 سال کے بعد آپ کو مار دے. ویسے یہ بندہ کپتی ہے، ایسے بہت سے نوبل پرائز ونر کپتی گزرے ہیں. DNA کی اسٹرکچر دریافت کرنے والا واٹسن بھی اپنے آخر میں ایسے ہی کپتی ہوا تھا. اور آخر میں یہ سوچیں کہ جب یہ وائرس آپ کو آج مار رہا ہے تو کسی کو کیا تکلیف ہے کہ ویکسین بنا کر 2 سال آپ کے بچنے کا انتظار کرے، عقل کو ہاتھ مارے. اور اس طرح کی تمام سائنسی تھیوریوں سے نجات حاصل کریں، اپنے ذہن کو صاف کریں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات بھی میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے یہ جو قدرتی آفات ہوتی ہیں یہ آتی تو ہیں اور بڑی شدت کے ساتھ آتی ہیں، لیکن جو لوگ ان کے اوپر قابو پانے کا ہنر جانتے ہیں وہاں پر نقصان کم ہوتے ہیں. ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں یہ کرنا ہے ایک تو ان سائنسی تھیوریوں سے بچنا ہے، نہ ان کو پھیلانا ہے. سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ تحقیق کر لیں اس کے. اب جنہوں نے بھی یہ وائرس ویکسین بنائی ہے وہ ایک بندہ نہیں ہے، سینکڑوں ہزاروں لوگ ہیں جنہوں نے اس کے اوپر دن رات کام کیا اور ایک ریسرچ کے بعد یہاں تک پہنچے. اور آج انسانی جانیں بچ رہی ہیں، آج انسان خوف سے نکل چکا ہے. ہمیں اپنے معاشروں کو اگر نرم معاشرہ بنانا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم محفوظ رہ کر زندگی گزار سکیں، ہمیں حکومت کے ساتھ ہر طرح کا تعاون کرنا چاہیے. ویکسین ضرور لگوانی چاہیے، احتیاطی تدابیر ضرور اختیار کریں. اس کے علاوہ اور کوئی چارہ کار نہیں ہے. یہ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ ویکسین لگوانے کے بغیر آپ کے 2 سال کے بچے کو بھی لگے گی، 2 سال سے لے کر 60 70 80 سال کے تمام افراد کو لگے گی. کسی بھی ملک میں جب تک 70 سے 80% ویکسین نہیں لگے گی اس وقت تک وہ ملک اس وبا سے باہر نہیں نکل پائے گا. آج کچھ کم ہوئی ہے تو کل ہو سکتا ہے ہماری بے احتیاطی کی وجہ سے بڑھ بھی سکے. اس لیے میری آپ سب سے درخواست بھی ہے، التماس بھی ہے کہ آپ ویکسین کے لیے بالکل تاخیر نہ کریں. اس وقت حکومت نے 19 سال سے زائد عمر کے جو نوجوان ہیں ان کو بھی ان کی رجسٹریشن شروع کر دی ہے، ان کو بھی لگنی شروع ہو جائے گی چند دنوں میں. اس کے بعد 2 3 4 مہینے کے بعد جو ہے 12 سے لے کر 15 19 سال 18 سال تک کے لوگوں کو بھی لگے گی، لگنی سب کو. اس پہ انتظار نہ کریں. اور پھر آگے ایک اور اس پہ مطلب یہ میں انتباہ سمجھ لیے اس کو یا جو بھی کہ آپ دنیا بھر میں ٹریول نہیں کر سکیں گے جب تک آپ کے پاس ویکسینیشن کا سرٹیفکیٹ نہ ہو. پاکستان میں آپ سیاحت نہیں کر سکیں گے، آپ جاب نہیں کر سکیں گے، کیونکہ آگے یہ باقاعدہ ایک ضروری ہو جائے گا کہ آپ کی پاکٹ میں آپ کے شناختی کارڈ کی طرح سے ویکسینیشن سرٹیفکیٹ بھی ہو. تب آپ کہیں سفر کر سکیں گے، آپ کو جاب ملے گی اور آپ کہیں سیر و سیاحت کے لیے جا سکیں گے. تو وہ وقت آنے سے پہلے آپ اور سب سے بڑی بات یہ کہ اپنی صحت کے اوپر، اپنی جان کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے. اس کے لیے ہیلتھی زندگی اپنائیں، ویکسین ضرور لگوائیں اور احتیاطی تدابیر اختیار کریں.
اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہم یہ کوئی مفید باتیں کرتے ہیں، ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے۔ بہت شکریہ۔